اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سارے پیارے اسلامی بہن بھائی ایک بار پیار سے درود شریف پڑھ لیں۔ صالحہ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی ہے۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید ابن صاصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جند بن عمرو نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جن تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کی حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ بھنکانا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع ابن دہر اور قدیر بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قدیر نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھابن نکال لیں جو خوب فربار قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک خوبصورت گائے پیدا ہو گئی۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا،
کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو ہی ہم لوگ ختم کر دیں گے۔ انہوں نے ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے بہت آیا۔ زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بال اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ایک چنگار آئی کی خوفناک آواز آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو عذاب آیا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری ہی آبادی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں ہے، کچھ یوں ہے کہ انہیں زلزلے نے آ لیا، صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہیوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرکیہ کلمات سے محفوظ رکھے، ہم سب کے گناہوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا ایمان، ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اس کے آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔